محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرے 3 بچے تھے جب مجھے اپنی سالی سے عشق ہو گیا۔ میں اپنی سالی کے عشق میں اتنا پاگل ہوا کہ میں نے اپنی بیوی کو زہر دے کر مار ڈالا اور خوب مگر مچ کے آنسو بہا کر رویا۔ پھر تیسرے دن مجھے یاد آیا میں نے تو اپنی ساری جائیداد بیوی کے نام پر کر رکھی ہے۔ پھر آدھی رات کو میں چپکے سے پیپرز پر بیوی کے انگوٹھے کا نشان لینے قبرستان گیا۔ جو ہی قبر کھود کر بیوی کا ہاتھ پکڑا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ انسان بہت ناشکرہ ہے۔ وہ ہمیشہ اس کی چاہت کرتا ہے جو اس کے پاس میسر نہ ہو، مگر جو مل جائے اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اسے ہمیشہ بہتر سے بہترین چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ وہ عطا کرتی ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ایک بچہ جتنی مرضی ضد کر کے تندور میں گرنے کی یا آپ کے پاس جانے کی، جیسے ہی ماں اس کی ضد پر ٹوک دیتی ہے، جھڑک دیتی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی انسان کو بچا لیتا ہے، مگر وہ عطا نہیں کرتا جو اس کی ضد ہو اور اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ مگر انسان تو پھر انسان ہے، وہ ایک پر کہاں راضی ہوتا ہے۔ ایسے ہی میں ناشکری کرنے کی سزا آج تک بھگت رہا ہوں۔ وہ ایک پل کا خوف مجھے سکون سے جینے نہیں دیتا۔ میں کبھی بھی کھل کر سانس نہیں لے پایا۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ 3 بہنوں کا میں اکلوتا بھائی تھا۔ اماں سیدھی سادی گھریلو خاتون تھی، باہر کی دنیا سے بالکل ناواقف تھیں۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں کی ساری توجہ کا مرکز میں تھا، مگر اماں کی سب امیدیں مجھ اکلوتے پر لگی ہوئی تھیں۔ مجبوراً مجھے اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہنا پڑا، کیونکہ مجھے اب بہنوں اور اماں کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا تھا۔ میں چھوٹی سی عمر میں کام کرنے لگ گیا تھا۔ مشکل وقت تھا، مگر جو زخم کچی عمر میں لگے تھے ان کے نشانات تا عمر ساتھ رہے۔ میرے دل میں بیزاری نفرت بھر گئی تھی۔ مجھے ہمیشہ اس چیز سے نفرت رہی جو میرے پاس تھی، اور ہمیشہ اس چیز کی طلب رہی جو میرے پاس موجود نہ تھی۔ بچپن میں میں کبھی بچوں کو اسکول جاتے دیکھتا تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا، کاش وہ ابا کو نہ لے کر جاتے اور میں بھی اپنا شوق پورا کر لیتا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ تو گزر ہی جاتا ہے۔ میں نے اپنے 3 بہنوں کی شادی کر دی، مگر میں نے خود اب تک شادی نہ کی تھی۔ میں 30 سال کا ہوا تو اماں نے کہنا شروع کر دیا، شادی کر لو تاکہ گھر سنبھالنے والی آ جائے۔ مجھ سے اب کام کاج نہیں ہوتے۔ مجھے اماں کی اس بات سے ہمیشہ اختلاف رہا کہ ان کو اب بس میری ضروریات اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے رہی، تبھی وہ میرا خیال کر لیا کرتی ہیں۔ میں کیا چاہتا ہوں، ہمیشہ مجھ پر ایسے فیصلے مسلط کیے کہ اماں میرا رشتہ تلاش کرنے لگی تھی۔ میں خوبصورت تو بہت تھا، مگر غربت اور مجبوریوں نے مجھ سے میری خوبصورتی چھین لی تھی۔ اماں میرے لیے رشتہ تو دیکھ رہی تھی، مگر کبھی بھی کسی کو پسند نہ آتا تو مجھے کبھی کوئی پسند نہ آتا۔ بہت وقت گزرنے کے بعد اماں کو ایک لڑکی پسند آ گئی۔ لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی، مگر پڑھی لکھی تھی اور نوکری کرتی تھی۔ ان کی کیا مجبوری تھی جو انہوں نے مجھ غریب سے اس لڑکی کی شادی کر دی، مگر مجھے اس لڑکی میں کبھی بھی کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میرا نکاح ہونا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح میرا نکاح بھی میری ناپسندیدہ لڑکی سے طے کر دیا گیا تھا۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کو کبھی خوش نہیں رکھوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ میرا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ تلخ ہی رہا تھا۔ میں ہمیشہ اس کو باتیں سناتا۔ وہ بے شک مجھ سے زیادہ کماتی تھی، مگر عورت ہونے کے ناطے وہ کمزور تھی، لاغر تھی اور میرے رحم و کرم پر تھی۔ اسی بات کا میں ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا، اس پر ظلم و ستم کرتا، اس کو طعنے دیتا۔ ایک غلطی جو مجھ سے سرزد ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اپنی زمین جائیداد جو ساری عمر لگا کر کمائی تھی، میری اماں کی ضد پر میں نے اپنے بیوی کے نام کر دی تھی، کیونکہ لڑکی والوں کی یہ شرط تھی کہ میں اپنی ساری زمین جائیداد حق مہر میں لکھ کر دوں، اور مجھے اماں کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑ گئے تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جب ایک نعمت ہاتھ سے چلی جائے اس کے بعد اس کی قدر ہوتی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور میری بیوی مجھ سے بدگمان ہوتی چلی گئی، مگر مجھے اس سب کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ میرے 3 بچے تھے۔ میرے سسرال والے بہت کم میرے گھر آتے جاتے تھے۔ میری سالی تھی جس کی عمر تقریباً 20 یا 22 سال تھی۔ میں اپنی کسی سہیلی کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئی۔ اس کی سہیلی ہمارے ہی شہر میں رہتی تھی، اس لیے وہ اپنی بہن سے ملنے آ گئی تھی۔ جس وقت میری شادی ہوئی تھی اس وقت وہ محض 12-13 سال کی تھی۔ میرے لیے وہ اس وقت تو بچی تھی، مگر اب وہ بے حد خوبصورت، جوان اور حسین لڑکی تھی۔ اپنی سالی کو دیکھ کر میرے دل میں ایک آہ سی اٹھی تھی
کہ کاش میری بیوی کی جگہ میری سالی میری بیوی ہوتی۔ میں دن رات اس کی یاد میں رہتا۔ پہلے ہی میں اپنی بیوی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، اب اس سب کا قصور بھی اسی پر ٹھہراتا تھا۔ مجھے اپنی سالی سے عشق ہو گیا تھا۔ میں اپنی سالی کے عشق میں اتنا پاگل ہوا کہ اس کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے نت نئے منصوبے بنانے لگا۔ مجھے تو جیسے خدا یاد ہی نہیں رہا تھا، مجھے ایسے لگنے لگا تھا کہ میری چال ہی سب سے اوپر ہے، مگر بھول گیا تھا کہ ایک ذات مجھ سے اوپر بھی ہے جو میری ہر چال کو ناکام بنانا جانتی ہے۔ میں نے اپنی سالی سے جب پیار کا اظہار کیا تو پہلے تو وہ بھی سوچ و بچار کرتی رہی، مگر 1 مہینے کے انتظار کے بعد اس نے مجھے ہاں کر دی اور بولی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں بہت خوش ہو گیا، مجھے اور کیا چاہیے تھا، مگر اس سے پہلے مجھے اپنی بیوی سے جان چھڑانی تھی تاکہ میں اپنی سالی سے شادی کر سکوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھ سے خلا لے لے تاکہ میری بدنامی نہ ہو اور میری سالی کے گھر والے بآسانی اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیں، مگر میری بیوی بہت ضدی تھی۔ وہ میری تلخ کلامی، مار پیٹ سب کچھ برداشت کرتی رہی، مگر اس نے اف تک نہ کیا۔ مگر ایک بات جو بہت عجیب ثابت ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ میری بیوی اب خاموش رہنے لگ گئی تھی۔ زیادتی کے بدلے مجھے کچھ نہ کہتی، مجھے اس کی خاموشی اندر ہی اندر گھائل کرتی جا رہی تھی۔ مجھے اس بات سے سخت الجھن محسوس ہوتی تھی کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ ایک روز میں رات کے وقت سو رہا تھا، مجھے اپنے کمرے میں کسی کی باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میری آنکھ کھلی تو میری بیوی نہ جانے کس سے ہلکی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ میں جب اس کے پاس گیا تو وہ مجھے دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی اور ڈرتے ڈرتے موبائل فون بند کر دیا تھا۔ میں نے غصے میں اس سے پوچھا کس سے باتیں کر رہی ہو، تو کہنے لگی کوئی نہیں تھا، میری پرانی سہیلی تھی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر کون سی سہیلی تھی جو میری بیوی سے باتیں کر رہی تھی۔ اتنے عرصے میں ایک بات تو جان گیا تھا کہ میری بیوی با کردار ہے، اس میں ایسا کوئی عیب نہیں تھا جس کی بنا پر میں اس کو چھوڑ دیتا۔ اس روز تو میں نظر انداز کر کے سو گیا تھا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب یہ روز کا معمول بن گیا۔ میری بیوی کبھی چھت پر جا کر تو کبھی کچن میں تنہا بتیاں بجھا کر نہ جانے کس سے 2 گھنٹے باتیں کرتی تھیں۔ مجھے اپنی بیوی پر اب مزید غصہ آنے لگا تھا، کیونکہ میری بیوی فون پر باتیں کرنے کے بعد بہت پرسکون ہو جاتی تھی اور خوش رہنے لگتی تھی۔ اگر میں کچھ کہہ بھی دیتا تو مسکرا کر میری بات کو مذاق میں اڑا دیتی تھی۔ ایک روز میں اپنے کام پر گیا، مگر کچھ کاغذات گھر پر ہی بھول گیا تھا، جس کو لینے کے لیے میں گھر پر آیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میری تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ جب سامنے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی سالی کو خوش گپیوں میں مصروف دیکھا تو میری سالی میری بیوی کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی تھی، مگر مجھے اپنے سامنے دیکھ کر دونوں کے رنگ سفید پڑ گئے تھے، جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ مجھے کافی تجسس ہوا کہ آخر میری سالی یہاں کیا کر رہی ہے، اور وہ بھی مجھے اطلاع دیے بغیر۔ میں دھیمے قدم اٹھاتا دونوں بہنوں کے پاس گیا۔ میری سالی بغور میری طرف دیکھ رہی تھی، پھر مسکرانے لگی۔ مجھے اس کی مسکراہٹ بہت عجیب و غریب لگی تھی، جیسے اس کی مسکراہٹ میں کوئی راز چھپا ہو۔ میں سلام کرتا حال احوال پوچھنے کے بعد کمرے میں چلا گیا، جبکہ میری بیوی کچن میں تھی۔ میری سالی میرے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی، مجھے کہنے لگی کہ کیسا لگا میرا سرپرائز، چونک گئے نا مجھے یہاں دیکھ کر؟ میں تو یہاں اس لیے آئی تھی تاکہ آپ کو رات میں چونکا دوں گی، مگر آپ نے واپس آ کر مجھے ہی چونکا دیا ہے۔ میں اپنی سالی کی بات پر خوش ہو گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ اتنی دیر میں میری بیوی نے میری سالی کو آواز دی تو وہ ایک دم گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ آپ ہی کو شک نہ ہو جائے، اس لیے میں آپ ہی کے پاس جا رہی ہوں اور جلد ہی کچھ کریں، آپ کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ تو میں اس کے اس اقرار پر نہال ہو گیا تھا، خوش ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خوشی سے جھوموں یا رو دوں، کیونکہ زندگی میں پہلی بار مجھے میری پسند کا کچھ مل رہا تھا۔ تاعمر اپنی خواہشات مٹا کر میں نے سب کی خواہشات کا پاس رکھا تھا۔ اس وقت میرے تینوں بچے اسکول گئے ہوئے تھے، تبھی میں اور میری سالی اتنے سکون سے ملاقات کر سکے تھے۔ اب تو میرا دل بھی بے چین بے قرار ہو چکا تھا اور میں بھی جلد سے جلد اپنی سالی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ میری سالی کمرے سے گئی تو میں بھی کام پر نکل گیا تھا۔ راستے میں چلتے ہوئے مجھے ایک جگہ نظر آئی جہاں زہریلی ادویات فروخت ہو رہی تھیں۔ میرے دل و دماغ میں ایک دم ترکیب سوچی
جو بات میرے دماغ میں چل رہی تھی، گھوم رہی تھی، وہ سوچتے ہوئے میری جان لبوں پر آ گئی تھی۔ میرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ مجھے پہلے بہت خوف محسوس ہوا، مگر میں نے وہ زہریلی ادویات خرید لیں، اور جب شام کو گھر گیا تو بیوی بچوں کو ہنستے دیکھا، میرے دل میں ٹھیسیں اٹھنے لگی۔ میری زندگی میں آگ لگا کر خود وہ کیسے ہنس سکتی تھی؟ حیران کن بات یہ تھی کہ میری سالی ابھی بھی وہیں پر موجود تھی۔ میں نے اپنی سالی کو اشارے سے اپنے کمرے میں بلا لیا، جو میری بیوی کے ساتھ مل جل کر بچوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ میں کمرے میں گیا تو میری سالی نہ آئی۔ آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو مجھ پر غصہ ہونے لگی اور بولی کہ آپ ہی کو شک ہو جائے گا، مجھے ایسے بار بار نہیں بلاؤ۔ میں نے اس کی بات سنی اور اسے کہا کہ میں نے تمہیں ایک خاص کام کے لیے بلایا ہے۔ میری سالی حیران کن نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، جلدی بتاؤ نا، آپ ہی نہ آ جائے۔ میں نے اس کے سامنے وہ زہر کر دیا۔ میرے ہاتھ میں زہر دیکھ کر میری سالی کی سانس اٹک گئی۔ وہ پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی اور مجھ سے پوچھا، یہ زہر کیوں لائے ہو؟ میں نے اس کو صاف الفاظ میں اپنی ساری سازش بتا دی کہ میں اپنی بیوی کو مار دوں گا اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ میری سالی بھی میری طرح ڈر گئی، مگر جب میں نے اس کو حوصلہ دیا، ہمت دی اور سمجھایا کہ یہی ایک راستہ ہے جس سے ہم دونوں ایک ہو سکتے ہیں، میری سالی کچھ دیر سوچ و بچار کرتی رہی اور دل ہی میں اٹھتا ہوا سوال پوچھنے لگی کہ اگر کسی کو خبر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ زہر میں نے اس کے کھانے میں ڈال دوں گا اور لوگوں کو لگے گا کہ فوڈ پوائزننگ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے، کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی۔ میری سالی بھی میرے اس جرم میں حصہ دار بن گئی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے کہ ہم سب پر نظر رکھنے والا ایک خدا بھی ہے۔ ابھی ہم بات چیت کر ہی رہے تھے جب باہر سے کمرے سے کسی کی چلنے کی آواز آئی۔ مجھے ایک دم گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ تبھی میں نے جلدی سے باہر نکل کر دیکھا، مگر کمرے سے کے باہر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نظر انداز کرتا واپس کمرے میں آیا اور اپنی سالی کو رات کے لیے تیار کرنے لگا، اسے اپنی ترکیب سمجھانے لگا۔ سب لوگ سو چکے تھے جب میں نے اپنی بیوی اور اپنی سالی سے باہر جا کر کچھ کھانے کا بولا۔ میری بیوی تھکاوٹ کا کہہ کر ٹال مٹول کر گئی، مگر میری سالی کے ضد کرنے پر وہ مان گئی۔ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میں اپنی بیوی اور سالی کو آئس کریم کھلانے کے لیے لے گیا۔ ان کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہہ کر میں آئس کریم لینے گیا اور واپسی پر اپنی بیوی کی آئس کریم میں زہر ملا دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے زہر والی آئس کریم کھانا شروع کی تو میں نے جلدی سے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ وہ میری آئس کریم کو بڑے مزے لے کر کھا رہی تھی، مگر جب تک ہم گھر پہنچے تب تک میری بیوی پیچھے بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کو باہر نکالنا چاہا، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کیونکہ میری بیوی مر چکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو زہر دے کر مار ڈالا تھا اور خوب مگر مچھ کے آنسو بہا کر رویا تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو۔ میرے بچے اور میری ماں بھی میری بیوی کے مرنے پر زار و قطار رو رہے تھے اور میری سالی بھی مگر مچھ کے آنسو بہا رہی تھی۔ دل سے ہم دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ جب بیوی کو غسل دینے کا وقت آیا تو میری سالی نے تنہا ہی اس کو غسل دیا۔ کسی کو اجازت نہ تھی کہ وہ میری بیوی کو غسل دے۔ سب کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ میں نے اپنی سالی سے پوچھا کہ تم اکیلی غسل کیوں دے رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی تاکہ اس کا نیلا پڑتا رنگ دیکھ کر کوئی پہچان نہ جائے، اس کو زہر دے دیا گیا ہے۔ میری سالی نے جب غسل دیا تو ساتھ ہی جنازے کا شور اٹھ گیا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب سب نے مجھے میری بیوی کے جنازے پر جانے نہ دیا اور کہا کہ تم گھر پر رہو، تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ میری تو جیسے 10 کی 10 انگلیاں گھی میں تھی۔ کسی کو مجھ پر ذرا بھی شک نہ ہوا تھا۔ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ بیوی کا 40واں ہوتے ہی اماں جی سے کہہ کر سالی سے شادی کر لوں گا، مگر جو فیصلے قدرت ہمارے لیے کرتی ہے وہ بالکل منفرد ہوتے ہیں، انوکھے ہوتے ہیں۔ ہم تو آنے والے وقت کے لیے پہلے سے ہی بہت کچھ سوچ لیتے ہیں، مگر اندر ہی اندر میں بہت خوش اور پرسکون بھی تھا۔ بچوں کے رونے کی بدولت دل میں ایک ٹھیس اٹھتی تھی، مگر پھر بھی میں اسے نظر انداز کر گیا۔ رشتہ دار مجھ سے افسوس کرتے رہے اور کہتے کہ بچوں کے لیے تمہیں پریشانی اٹھانی پڑے گی، گھر سنبھالو گے یا باہر کے کام کاج۔ میں تو ان کے سامنے بھی افسردہ سا ہو کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ لوگ مجھے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے
اور میں بھی مظلوم بنا 3 دن کے سوگ کے بعد جب سب اپنے گھروں کو چلے گئے تب میرے دل و دماغ میں جو بات آئی مجھے خود پر بے حد غصہ آنے لگا تھا۔ یوں تیسرے دن مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اپنی ساری جائیداد بیوی کے نام کر رکھی تھی اور مرنے کے بعد اصول کے مطابق ساری جائیداد بچوں کو مل جائے گی۔ بچے بھی میرے تھے، مجھے کوئی پریشانی تو نہ تھی، مگر مستقبل میں اگر میرے بچوں کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ ان کی ماں کا قاتل میں ہوں تو یقیناً وہ مجھے در بدر کر دیتے۔ اب ایک نئی پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ اب تو میری سمجھ سے باہر تھا میں کیا کروں۔ 3 روز گزر چکے تھے، اب مجھے جلد سے جلد کچھ کرنا تھا۔ ساری رات نیند میری آنکھوں میں ہی کٹی اور میری سالی ہمارے گھر پر ہی رہ رہی تھی، مگر مجھے یہ سب بتانا مناسب نہ لگا۔ اور سارا دن سوچنے کے بعد میں ایک نتیجے پر پہنچا اور یوں میں آدھی رات کو چپکے سے پیپرز پر بیوی کے انگوٹھے کا نشان لینے کے لیے قبرستان چلا گیا تھا۔ میں نے خود کو ایک بہت بڑی چادر میں لپیٹا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی مجھے پہچان نہ سکے۔ میرے خوش قسمتی کہ اس وقت گورکن بھی وہاں موجود نہیں تھا، ورنہ اسے مجھ پر شک ہو جاتا۔ میں جلد سے جلد اپنا کام ختم کرنا چاہتا تھا۔ جو ہی قبر کھود کر بیوی کا ہاتھ پکڑا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہ میری بیوی کا ہاتھ نہیں تھا، وہ ہاتھ بہت خوفناک تھا۔ میں نے جیسے ہی کفن اٹھایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ وہاں بس ایک ڈھانچہ تھا اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے خوف کے مارے جلدی سے قبر کو بند کر دیا۔ میرا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا، میرے تو حواس ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے ایسا منظر پہلی بار اپنے سامنے دیکھا تھا، پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں انہی قدموں پر واپس قبرستان نکل آیا۔ ڈر و خوف کی وجہ سے میرے ہاتھ سے جائیداد کے کاغذات گر گئے تھے، مگر مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ میں جلدی سے گھر پہنچا۔ میری سالی نہ جانے کس سے فون پر باتیں کر رہی تھی کہ اچانک فون بند کر کے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگی کچھ نہیں، بس مجھے ڈر لگ رہا تھا، ایسا لگا جیسے آپ ہی کی آواز آئی تھی، آپ نہیں تھے گھر پر تو میں نے ابا جان کو فون کر لیا اور میں اس کیفیت کو سمجھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، مگر میں گہری سوچ میں گم سم تھا۔ آخر وہ ہاتھ کس کا تھا، کیونکہ وہ میری بیوی کا ہاتھ نہیں تھا۔ میں خوف میں اس قدر مبتلا تھا کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہ رہا کہ جائیداد کے کاغذات کہاں پھینک آیا ہوں۔ میں اگلی صبح جلدی اٹھا اور قبرستان کے راستے نکل گیا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ میری بیوی کی قبر پر کوئی شخص کھڑا تھا جس نے اپنے چاروں طرف چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب میری بیوی کی قبر پر کون ہو سکتا ہے۔ ابھی میں آگے بڑھتا کہ میرے پاس سے ایک عورت گزری جو بالکل میری بیوی جیسی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر جم گیا۔ جب میں نے چونک کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ مجھے اپنا وہم لگا، تب ہی میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی جب میں نے اپنے سامنے اپنی بیوی کی قبر پر 3-4 مردوں کو آتے جاتے دیکھا۔ میں انہی قدموں پر واپس گھر چلا آیا۔ میں کافی پریشان تھا۔ جب میری سالی میرے پاس آئی اور مجھ سے حال احوال پوچھنے لگی تو میں نے اس کو جائیداد کے کاغذات سے لے کر بیوی کی قبر پر مردوں کے راج تک سب بتا دیا تو پہلے تو وہ حیران و پریشان ہو گئی، مگر پھر طنزیہ لہجے میں کہنے لگی میں نے ہی آپ ہی کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں بتایا، مگر حقیقت تو یہی ہے کہ آپ ہی لڑکوں سے رابطہ رکھتی تھی، ان کے بہت سے عاشق تھے۔ میں اس کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ جو بھی تھا، مگر وہ اپنی سگی بہن کے بارے میں ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہے، جبکہ میں خوب جانتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بیوی با کردار تھی۔ مجھے اسی لمحے اپنے سالی سے عجیب سی گھن بدبو محسوس ہونے لگی۔ انسان خود جتنی مرضی غلطیاں اور گناہ کر لے مگر دوسروں کی غلطیوں پر بہت جلد بدگمان ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ خود اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی مجھے بس اپنی سالی سے بدگمانی ہونے لگی تھی۔ میں تو 4 دن میں ہی پاگل سا ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے گھر میں ہر طرف بس اپنی بیوی ہی نظر آتی رہتی تھی۔ راتوں میں میں ڈر جایا کرتا۔ ایک روز میری بیٹی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ابا جان اماں کہاں چلی گئی ہیں، مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔ خالہ تو ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں دیتی اور گھر کے سارے کام کاج بھی مجھ سے کرواتی ہیں۔ بیٹی کی بات سن کر میرے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گئے۔ میں نے اپنی سالی کو آواز دی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آئی میں نے اس کو غصے میں کوسنا شروع کر دیا تھا کہ تم میرے بچوں پر ظلم کیوں کرتی ہو، تو کہنے لگی
کیونکہ جہاں تمہاری بیوی مجھے برداشت نہیں تھی وہاں یہ بھی مجھے برداشت نہیں ہے۔ میں تو اپنی سالی کی بات پر حیران و پریشان رہ گیا۔ میں جس سے محبت کرتا تھا، میں نے جس کو پانے کے لیے اپنی بیوی کا قتل کر دیا تھا، وہ لڑکی میرے بچوں کو بھی گھر میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک دم میری بیوی کا چہرہ چھا گیا تھا، جب میری بیوی بچوں کی خاطر رات رات بھر جاگتی رہتی اور صبح اٹھتے ہی میرے سارے کام کاج کر دیتی تھی۔ میری سالی کہنے لگی، اب تم کب میرے ابا سے میرا ہاتھ مانگو گے؟ میں نے مصنوعی سا مسکرا کر کہا، بہت جلد، لیکن میں دل سے مسکرا نہ سکا تھا۔ حیرت تو مجھے خود پر بھی ہو رہی تھی کہ میں تو اپنی سالی سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، مگر اب مجھے کیا ہو گیا تھا؟ وقت گزرتا گیا اور گھر کا ماحول کھینچتا ہی چلا گیا۔ اس پر ہر جگہ میری بیوی کا مجھے نظر آنا بہت عجیب و غریب تھا۔ اب تو ہر وقت میرے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ اس پر میری سالی کا بدلتا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ ایک روز میں رات کے وقت گھر آیا تو پانی پینے کے لیے سیدھا کچن میں جانے لگا، مگر راستے میں میری سالی کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہو۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ تنہا خود سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ میں نے اپنی سالی سے پوچھا، تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، کس سے باتیں کر رہی ہوں؟ میں تو یہاں پر اکیلی ہوں، میں نے کس سے باتیں کرنی ہیں بھلا؟ اتنا کہتی وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ مجھے کمرے میں عجیب سی ہلچل محسوس ہو رہی تھی، مگر میں بھی نظر انداز کرتے باہر چلا گیا تھا۔ کچن سے پانی پیا تو ایسے محسوس ہوا جیسے کچن کے دروازے پر کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو مجھے وہاں ایک سایہ محسوس ہوا۔ میں جلدی سے کچن کے دروازے پر گیا، مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہونے لگا تو میں سیدھا اپنی اماں جان کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ شاید نوافل ادا کر رہی تھی۔ میں جاتے ہی ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ فارغ ہوئیں، میں نے ان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میری اماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں، کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ ان کی پریشانی دیکھ کر میں نے اماں کو تسلی دی اور جھوٹ بول دیا کہ مجھے اپنی بیوی کی سخت یاد آ رہی ہے، جبکہ میں بس خوف زدہ تھا۔ بیوی کا 40واں ہوا تب سب رشتہ داروں نے رٹ لگا لی کہ دوسری شادی کر لو۔ شادی تو میں بھی کرنا چاہتا تھا، مگر میں بہانے سے پہلے ٹالتا رہا تاکہ سب یہ نہ سمجھیں کہ میں شادی کی طرف جلدی میں ہوں۔ مگر 2 مہینے کے بعد میری اماں مجھ سے کہنے لگیں، اب شادی کر لو، بچوں کو سنبھالنا میرے بس کا کام نہیں ہے۔ تب میں ان کے سامنے مظلوم بن گیا اور بولا کہ بچوں کے لیے ستیلی مال لانے سے دل ڈرتا ہے۔ تو اماں جان کہنے لگیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ شادی نہیں کرو گے تو کیسے چلے گا؟ میں دل ہی دل میں خوش بھی بہت تھا۔ میں نے اماں سے یہ مظلوم شکل بنا کر کہا، اماں کاش ایسا ہو جائے کہ بچوں کی ماں جیسے ہی آ جائے۔ اماں بھی سوچنے لگیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے غیر لڑکی پر بھروسہ نہیں ہے، آپ سالی کے لیے بات کریں۔ تو اماں حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگیں۔ میں نے اماں جی سے کہا، اماں ایک وہی ہے جو بچوں کو بہتر طریقے سے خیال رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو مجھے اپنے بچوں کے لیے بہتر لگے۔ میری اماں پہلے سوچتی رہیں، پھر بولیں کہ کیا بتا وہ بچی مانتی بھی ہے یا نہیں، تیری اور اس کی عمر میں بہت فرق ہے۔ میں نے اماں سے کہا، اماں وہ مان جائے گی، کیونکہ اس میں نے اپنی بیوی کی جھلک دیکھی ہے۔ وہ بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، جو میری بیوی نہیں کر سکی وہ کر سکتی ہے، وہ اس گھر کو آباد کرے گی۔ اماں میری ضد پر مان گئی اور اگلے ہی روز سالی کا رشتہ لینے کے لیے ان کے گھر چلی گئی تھی۔ مجھے تو بے صبری سے انتظار تھا۔ ویسے بھی جب سے سالی بیوی کا 40واں کروا کر اپنے گھر گئی تھی، مجھے اس کی بہت یاد ستانے لگی تھی۔ میں نے تو اماں کو راضی کر کے سالی کے گھر بھیج دیا، مگر ایک نئی فکر نے آن گھیرا، کیا سالی کے ابا مان جائیں گے؟ مگر مجھے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ اماں جلد ہی گھر لوٹ آئیں، مگر وہ بہت سنجیدہ تھیں اور مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگیں۔ مجھے شک سا ہوا تو میں نے اماں سے پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ آپ اتنی افسردہ کیوں ہیں؟ اماں نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں افسردہ نہیں بلکہ خوش ہوں کہ بچوں کو ان کی ماں مل جائے گی۔ پھر سے میں نے اماں کی بات پر خوش ہو گیا تھا۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، میں بھی خوشی خوشی ہر کام میں حصہ لے رہا تھا، مگر اس روز کے بعد اماں جی کا رویہ کافی بدلا سا تھا۔ مگر میں تو جیسے ہر چیز کو ہی فراموش کر چکا تھا
اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب نکاح ہونا تھا۔ میری بے صبری عروج پر تھی۔ آخر میری پسند مجھے ملنے چلی جا رہی تھی۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے ایک عورت جس نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا میرے پاس آئی اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگی اور میرے ہاتھ میں ایک پرچی پکڑا کر چل دی۔ میں نے جیسے ہی وہ پرچی کھولی، اس میں لکھا تھا کہ میں تمہارا اس کمرے میں انتظار کر رہی ہوں، نکاح سے پہلے تم سے کچھ بات چیت کرنا چاہتی ہوں، جلدی آؤ اس سے پہلے کہ نکاح کے لیے بلاوا آ جائے۔ پہلے تو مجھے حیرانی ہوئی، اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ میرے ہونے والی بیوی ہے، مگر ایسی کیا بات تھی جو نکاح کے بعد نہیں ہو سکتی تھی۔ میں سر جھٹک کر اس سے ملنے چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی میرے سامنے عروسی جوڑے میں ایک عورت کھڑی تھی۔ میں مسکرا کر اس کے پاس گیا اور اپنی ہونے والی بیوی سے بولا کہ کیا ہوا ہے، اب کیا میرا انتظار بھی نہیں کر سکتی؟ وہ نام میں سر ہلانے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میری سالی بول کیوں نہیں رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اچھا چلو جلدی جلدی بتاؤ کیا کہنا تھا۔ وہ ایک دم میری طرف مڑی، مگر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر مجھے لگا میں دوسرا سانس بھی نہیں لے پاؤں گا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی بینائی پر یقین نہ آیا۔ میری بیوی کہنے لگی، کیا ہوا؟ اتنا جھٹکا کیوں لگا ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ یہی نہ کہ تم نے تو مجھے زہر دے کر مار دیا تھا، مگر میں یہاں کیسے آئی؟ اپنی بیوی کی بات سن کر میں بکھلا گیا اور کہنے لگا، تم تو مر چکی ہو، میں نے تمہیں مار ڈالا تھا، یہ تم نہیں ہو، یہ بس میرا وہم ہے، تم مجھے بار بار تنگ کرنے کے لیے آتی ہو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میری بیوی کہنے لگی، ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گی تمہارا پیچھا، بس مجھے اتنا بتا دو کہ تم نے مجھے کیوں مارا۔ میں نے لمبا سانس لیا، میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے اس کو بس اتنا کہا کہ بچپن سے لے کر اب تک میری پسند سے کچھ نہ ہوا، مجھے اپنی ہر خواہش مارنی پڑی کیونکہ تمہارا وجود میرے لیے ایک ناپسندیدہ وجود تھا، میرے سر پر سوار کر دیا گیا۔ میں تم سے ہمیشہ نفرت کرتا تھا، میرے دل میں تمہارے لیے کبھی کوئی جگہ نہ بن سکی، مگر اب میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا۔ میں مزید نہیں رہ سکتا کیونکہ میں نے تم پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا تاکہ تم میری زندگی سے خود ہی چلی جاؤ۔ میں یہ غلطی کر بیٹھا تھا کہ میں اماں کی ضد پر تمہارے نام اپنی ساری جائیداد کر چکا تھا۔ اب اگر خود طلاق دیتا تو ساری جائیداد تمہیں حق مہر میں دینی پڑتی، لیکن اگر تم خود خلا لے لیتی تو ساری جائیداد میری واپس آ جاتی، مگر نہ تم نے خلا لی اور نہ ہی میری جائیداد میرے پاس واپس آئی۔ اس پر مجھے تمہاری بہن سے محبت ہو گئی تھی کیونکہ وہ بے حد خوبصورت اور حسین تھی۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، تبھی میں نے تمہیں زہر دے کر مارنے کی سازش کی جس میں تمہاری بہن نے میرا ساتھ دیا تھا اور میں نے تمہیں زہر دے کر مار ڈالا ہے۔ اب خدارا میری جان چھوڑ دو، بخش دو، میں اپنی زندگی سے سکون سے مرضی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی اتنا ہی کہنا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر میں جھٹ سے مڑا، پیچھے پولیس ہتھ کڑیاں لیے کھڑی تھی۔ میں ایک دم چونک گیا۔ میں نے جب واپس مڑ کے دیکھا تو میری بیوی بھی وہاں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پولیس انسپکٹر صاحب کے پیچھے سے میری سالی صاحبہ باہر آئی اور زور زور سے کہکے لگانے لگی اور بولی، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں اپنی سگی بہن کو جس نے مجھے ماں بن کر پالا پوسا اسے مار کر میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتی ہوں؟ بھلا ایسے کیسے ممکن تھا؟ جس روز تم نے یہ سازش شروع کی اور جس روز تم نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا اس روز سے میں نے آپ ہی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میں نے ان سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ آپ ہی نے ہی مجھے یہ سب ناٹک کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ تمہاری اصلیت جان سکیں، مگر تم نے کیا کیا؟ انہیں مارنے کی کوشش کی۔ وہ تو شکر تھا کہ تم نے مجھے اس چال کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا۔ میں نے آپ ہی کو محتاط رہنے کے لیے کہا۔ جس وقت تم آپ ہی کے لیے آئس کریم لینے گئے اس وقت میں بھی تمہارے پیچھے دوسری طرف سے آئس کریم لے کر آئی تھی اور آپ ہی کو انہیں کا من پسند فلیور دے کر دیا تاکہ تم جیسے ہی ان کے لیے آئس کریم لاؤ وہ تبدیل کر دے، اور آپ ہی نے ایسے ہی کیا جس سے وہ بچ گئی، مگر تمہاری نظروں سے چھپی نہیں۔ بار بار تمہیں ڈرانے کے لیے وہ تمہارے سامنے سایہ بن کر آتی، مگر تم تو مطمئن ڈھیٹ نکلے، تمہیں تو کسی چیز کا اثر نہ ہوا۔ میں اپنی سالی کی باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا، تو میں تو خود ایک چال چل رہا تھا، مگر میں اس بات سے انجان تھا، نا واقف تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔
میرا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ میں اپنے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کیا اور گھبرائی ہوئی نظروں سے پہلے بیوی کو پھر پولیس انسپکٹر کی طرف دیکھا، جس نے آگے بڑھ کر مجھے ہتھ کڑی لگائی اور وہ مجھے جیل لے گئے تھے۔ میری بیوی نے مجھے اب گھر آنے سے منع کر دیا تھا۔ مجھے میرے ہی گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ مجھے 30 سال کی سزا ہوئی اور ایک بھاری بھرکم جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا۔ اس روز ایک بات سمجھ میں آئی کہ انسان جتنی مرضی چالیں سوچ لے، مگر اس رب کی ایک چال انسان کی سب چالوں پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ میں نے ہیرا کھود کر کوئلہ حاصل کیا تھا اور اس کوئلے کی کالک نے میری باقی کی زندگی سیاہ کر دی تھی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔